اچھا جی، ربط سورہ مدثر بالمزمل، قرات قرآن کے بعد تبلیغ قرآن کا حکم۔ پہلے حضرت کو تسلی مقصود تھی اور انذار کیا تھا؟ تباً تھا۔ اب کیا ہوگا؟ برعکس، انذار مقصود، تسلی تباً۔ خلاصہ حکم تبلیغ، اصول تبلیغ، زجر معاندین، تخویف وخری اور زجر للمورزین عن القرآن۔ یا ایھا المدثر، یہ خطاب تانیث وہی ہے۔ پہلے کیا تھا جی؟ حضور کپڑا اوڑھے تھے، وہ دار الندوہ کے اندر مشرکین نے کیا کیا تھا؟ اب ہے یا ایھا المدثر، اس کے بارے میں یہ ہے، یہ بھی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہلے جب جبریل آیا نا غار حرا کے اندر آپ تھے، تو اس نے کیا کہا؟ یا محمد اقرا۔ آپ نے کیا بنوا مان بیکار، ایسے مسائل ہوئے تو چونکہ آپ کے سامنے پہلا واقعہ ہوا تو ڈر گیا اور گھر آ کے کہا اپنی گھر والی کو، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو، زملونی، میرے اوپر کیا کر دو؟ چادر اوڑھ دو، یا دثرونی، سمجھے؟ ایک واقعہ تو یہ لکھتے ہیں یا ایھا المدثر کے بارے میں، یا ایھا المدثر پہلے نازل ہوئی ہے، یا ایھا المزمل بعد میں ہے۔ اور دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ چند دن وہی بند رہی، وہ سورۃ اقرا بس میں نازل ہوئی نا غار حرا کے اندر، اس کے بعد کچھ عرصہ وہی کیا رہی؟ بند رہی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلے آ رہے تھے پہاڑوں کے اندر، جنگل کے اندر، کہ آواز سنی ایسے، اچانک کی آواز آئی اسے، دیکھا تو جبریل تھا اپنی شکل کے اندر۔ آپ ڈر گئے، آپ گھر تشریف لے آئے تو آپ نے گھر والی کو کہا دثرونی، آپ پہ کپ کپی تاری تھی جیسے ٹھنڈا کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میرے اوپر کمبلی اوڑھ دو۔ تو یہی اللہ نے فرمایا، اے کمبلی اوڑھنے والے تبلیغ کرو۔ کیا کرو؟ تبلیغ کرو۔ آپ صاحب وحی ہو گئے، اب کمبلی اوڑھ کے سوو نہیں۔ خطاب تانیث، یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے، قم فانذر، حکم تبلیغ۔ قوم کے نیچے لکھو حکم تبلیغ اور انذر کے نیچے لکھو اصول تبلیغ۔ تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اصول تبلیغ یہ ہے کہ انذار کو مقدم کرو تبشیر پہ۔ وہ لوگوں کو پہلے کیا کرو؟ ڈراؤ، سمجھے؟ جب اعمال شروع کر دے پھر تبشیر ہونی چاہیے، انذار مقدم ہو۔ قوم حکم تبلیغ، کھڑے ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ۔ فانذر، اصول تبلیغ، پہلے ڈراؤ ان کو۔ وربک فکبر، اصول تبلیغ نمبر 1 کیا ہے؟ فانذر۔ دوسرا نمبر کیا ہے جی؟ ربک فکبر، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، اور رب اپنے کی عظمت بیان کر۔ اصول تبلیغ نمبر 2۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ ربا کا فکبر ہے نا، اس کو سیدھا پڑھو تو ربا کا فکبر، الٹا کر کے پڑھو تو الٹا ربا کا فکبر ہے یا نہیں جی؟ سیدھا بھی ایسے، الٹا بھی ایسے۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں، کبھی مجھ سے مکمل ایک شعر لکھا لینا، مکمل شعر، وہ سیدھا پڑھو، ایسے الٹا پڑھو تو اسی طرح پورا شعر ہے، عربی شعر، سمجھے؟ اور رب اپنے کی عظمت بیان کر۔ وثیابک فطہر، یہ اصول تبلیغ نمبر کتنے ہیں جی؟ 3۔ اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ اس کا ظاہری معنی بھی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کے نماز پڑھنی ہے نا جی۔ یہ ہمارے جو ہے نا، جن کو جنٹل مین کہتے ہیں، جنٹل مین، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ پتلون پہنتے ہیں اور پیشاب کیا کرتے ہیں؟ کھڑے پیشاب۔ پھر وہ استنجا میں استنجا نہیں کرتے، اور برجل کو رگڑا دے دیتے ہیں پتلون کے اندر،
اس کو رگڑتے ہیں کہ اس کے اندر ہیں جنٹل مین ہے، 1000 روپے کی پتلون پہن رہا ہے پلیت اپنے کپڑوں کو جی پاک کر، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے اخلاق و اعمال کو پاک کر۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ کپڑے جو ہیں اخلاق و اعمال، کپڑے ہیں انسان کے لیے، اپنے اخلاق و اعمال کو پاک کر، یہ تہذیب اعمال ہے۔ والرجزفہ جو یہ نمبر کتنی جی 4، اور نجاست کو چھوڑ دو۔ اس نجاست سے مراد کیا ہے؟ شرک کی نجاست، انما المشرکون نجس، نجاست کو پس چھوڑ دو۔ یہ اصلاح عقائد، عقائد کی اصلاح ہو، شرک کی نجاست چھوڑ دو۔ ولا تمنن تعلیم اخلاق، ولا تمنن کا معنی تعلیم اخلاق، اور نہ احسان کر دو اس نیت سے کہ زیادہ لے، نہ احسان کر دو اس نیت سے کہ زیادہ لے۔ احسان کرتے ہو دل میں یہ نیت نہ ہو کہ یہ مجھے پیسے کا دے گا اور میں اس کو ہدیہ دے رہا ہوں دنیا دار کو، یہ مجھ کو زیادہ ہدیہ دے گا، ایسے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ احسان کر دو تاکہ زیادہ لے۔ اور غور فرماؤ بھی، ہمارے پنجاب سے سفیر آتے ہیں کراچی، تو پنجاب کے تحفے لے آتے ہیں، ہمارے ظاہر پیر سے تل چکری لے آتے ہو، کیوں لے جاتے ہو؟ وہ جی دنیا داروں کو جو تحفہ دیں گے نا، وہ مدرسے کے لیے چندہ بھی زیادہ دیں گے اور ہمیں بھی ہدیہ دیں گے، اس لیے ہم لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ نیت صحیح ہے، یہی تو ہے ولا تمنن تستکثر، احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ لو۔ ہم اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہم کو کیا دیں اور زیادہ چندہ دیں۔ لیکن کراچی والوں کو میں کہوں گا کوئی نیک بزرگ تمہیں ہدیہ دے تو قبول کیا کرو، اس سفیروں کا ہدیہ قبول نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مدرسے کے پیسے ہوتے ہیں اس سے یہ چیزیں خرید لاتے ہیں، انہیں جو پیو دے پیسے توڑو نا حضرات، وہ سارے مدرسے کے پیسے ہوتے ہیں، ہمارے تو شاگرد ہیں، مدرسے کے پیسوں سے وہ ہدیے لے کے آتے ہیں تمہیں دیتے ہیں، تو مدرسے کا پیسہ کہنا حلال ہے تمہارے لیے، پھر تو ہدیہ لے جاتے ہیں چندے۔ بالکل مجھے پورا یقین ہے اپنی ہاتھ سے، یہ کیا کیا کر چلی، اور نہ احسان کر تو تاکہ بہت لے۔ والے ربے کا فاصبر، یہ نمبر کتنی ہے جی 6، بلا تمنن 5، والے ربے کا نمبر 6۔ تبلیغ میں تکلیفیں آئیں گی لیکن صبر کرنا، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے بس صبر کرو۔ یہ کتنی آ گئی جی 6 ہیں اصول تبلیغ۔ آگے فیضا نکر فی الناقور، تخویف اخروی ہے اور انذار عام ہے۔ پہلے کیا تھا جی قوم فانذر، تھا انذار یا نہیں؟ اب یہ بھی انذار ہے۔ پس جب پھونکا جائے گا کھوکھری چیز میں، ناقور کا منع کرو کھوکھری چیز، اور جانتے ہو کھوکھری وہ اندر سے کھوکھری ہو، وہ سور جب پھونکے گے ایسے تڑو تڑو کرے گا، اندر سے کھوکھری نہیں ہوگی، یہ ایسے ہو جیسے میں نے کیا ہوا ہے ایسے، یا ایسے ہو، ایسے نہیں ایسے ہو، تو بجتی تو اسی طرح ہے نا، یہی کھوکھری چیز ہے، وہی سور اسرافیل ایسے ہے۔ پر جب پھونکا جائے گا کھوکھری چیز میں، سور اسرافیل میں، پس یہ اس دن بڑا سخت ہوگا، کافروں کے اوپر نہ ہوگا آسان۔ یہ تو تھا جی انذار عام، قوم فانذر کے ساتھ تعلق ہوا نا انذار عام۔ آگے انذار خاص ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، انذار خاص۔ ایک کافر تھا جی ولید بن مغیرہ، کافر کون تھا جی؟ ولید بن مغیرہ، اس کے 10 بیٹے تھے اور اس کی جائیداد اتنی تھی کہ اتنی مکے پاک کے اندر کسی کی جائیداد نہیں تھی، اور اپنے آپ کو کیا کہتا تھا
وحید بن وحید، کیا کہتا تھا جی؟ وحید بن وحید، کہ میں بھی اکیلا ہوں، میری مثال کوئی نہیں، میرا باپ بھی اکیلا تھا، اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ وہ ولید بن مغیرہ کا پہلے شوق ہوا اسلام قبول کرنے کا، لیکن عرب کے جو وڈیرے ہیں نا، انہوں نے کہا اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو تباہی ہے، کہ بڑا سردار ہے، دنیا دار ہے، کہ سرو سردار اکٹھے ہو گیا ہے، بابا جی ایک مشورہ کرنے آیا ہوں۔ کہا جی یہ بیٹے بتاؤ۔ مشورہ یہ ہے کہ محمد جو بات کرتا ہے نا، کلام پیش کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ شعر ہے؟ کہنے لگا نہیں، شعر بھی نہیں ہے، میں خود شاعر ہوں، شاعروں کی کلام سنیے، شعر بھی نہیں، تو پھر کہانت کہیں اس کو بابا جی؟ کہنے لگا کہانت بھی نہیں ہے، کیونکہ کہنوں کی بات میں نے سنی ہے سارا کوئی، تو حضرت آپ ہی فرمائیں کیا کہیں؟ جادو کہیں؟ کہنے لگا جادوگر ہے تو نہیں محمد، لیکن اس لحاظ سے جادو کہہ سکتے ہو کہ یہ جو کلام پڑھتا ہے نا، جدائی ڈال دیتی ہے، اس میں تاثیر ہے، ادھر ادھر دیکھا، چہرے دیکھے لوگوں کے، تو جادو کا فیصلہ بزرگ نے کر دیا بابا جی نے۔ اللہ تعالیٰ نے بابا جی کو اور اگڑا دیا کہ یاد کرے گا قیامت تک۔ دیکھو جی ذرنی و من خلقت وحیدا، انذار خاص یہ اسی کے لیے ہے، ولید بن مغیرہ مخزومی کے لیے، چھوڑو مجھ کو ساتھ اس شخص کے جس کو پیدا کیا میں نے وحید۔ وہ کہتا ہے وحید بن وحید، باقی ٹھیک ہے، میں نے بھی اس کو وحید پیدا کیا۔ وہ جب آدمی پیدا ہوتے ماں کے پیٹ سے اکیلا نہیں آتا، نہ مال نہ اولاد، جہل تو نعمت نمبر 1، اور کیا میں نے واسطے اس کے مال پھیلا ہوا، میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، مال بعد میں دیا، نعمت نمبر 1 مال پھیلا ہوا، وہ بنین شہود نمبر 2، اور بیٹے دیے حاضر باش، 10 بیٹے تھے، وہ مہت لہو تمہیدا، اور وسعت دی میں نے واسطے اس کے، وسعت دے دی، مال میں وسعت دی، مرتبے میں وسعت دی، نعمت نمبر 3، ثم یتماؤ، پھر تما رکھتا ہے کہ زیادہ دوں گا، باوجود کہ کفران کر رہا ہے، کفران نعمت، پھر تما رکھتا ہے کہ زیادہ دوں گا، کل ہرگز نہیں، انہ کانا، اس لیے کہ ہے ہماری ایتوں کا مخالف، انید منا مخالف، سورہقہ صعودا، انجام اخروی اجمالی، آگے تفصیلی آئے گا، ان قریب چڑھوں گا میں اس کو صعود پہ۔ بھئی صعود ایک پہاڑ ہے دوزخ میں، کس میں؟ آگ کا پہاڑ ہوا نا، اس پہ چڑھے گا گرے گا، چڑھے گا گرے گا، چڑھوں گا اس کو صعود پہاڑ پہ۔ انہو فکر و قدر، تفصیل اناد، تفصیل اناد، جب دوسرے مشرک گئے نا بابے کے پاس کہ حضرت بھی فیصلہ فرماؤ، تو سوچنے لگا، لوگوں کے چہرے دیکھنے لگا، انہو تحقیق اس نے سوچا، وقدر ایک بات تجویز کی، فقتل کیف قدر، خدا کی مار پڑے اس پہ کیسے تجویز کی، پھر خدا کی مار پڑے کیف قدر کیسے تجویز کی، ثم نظر، پھر دیکھا حاضرین کے چہرے کو، ایسے ایسے دیکھا، پھر دیکھا حاضرین کے چہرے کو، ثم عبسا، پھر تیوری چڑھائی، تیوری جانتے ہو نا منہ پہ، پھر تیوری چڑھائی، وہ باسرا تر شروع ہوا، اسادو بدھ تھا منہ کی تر شروع ہوا، ثم ادبرا، پھر منہ پھیر لیا، واستکبرا، اور غرور کیا، پھر کہنے لگا نہیں یہ مگر جادو ہے جو اوروں سے نقل ہوتا آ رہا ہے۔ کیا فیصلہ دیا؟ جادو، ان ھذا، نہیں یہ مگر قول ہے بشر کا۔ اللہ نے فرمایا سوسلیہ سقر، تو کہتا ہے قول بشر، ہم کیا کہتے ہیں؟ سوسلیہ سقر، انجام اخروی تفصیلی، ان قریب داخل کریں گے ہم اس کو سقر کے اندر۔ سقر بھی جہنم کا چھٹا طبقہ ہے۔ سقر کیا ہے؟ جہنم کا چھٹا طبقہ۔
وہ बहश्त के दर्जे ऊपर चढ़ते हैं, जहन्नम के दर्जे का नीचे छठा, उसके बाद सातवां आएगा। अच्छा जी, साउसली ये सकर व मादरा का मा सकर, ये इस्तिफाम बराए तहवील है और नाकी के लिए। किस चीज ने जितला तो इसको क्या है सकर, ला तुबकी वला तजार, न बाकी छोड़ती है बाद दुखूल के और न छोड़ती है कबल दुखूल। कबल दुखूल भी पकड़ लेती है किसको, मुजरिम को, और बाद दुखूल ही नहीं छोड़ती, रगड़ देती है। लव्वाहतुल लिल बशर, ये जलाने वाली है चमड़े को। जहां बशर का मन क्या करना है, चमड़ा, जलाने वाली है चमड़े को। अलैहा तिस्सात अशर, उसके ऊपर 19 दरोगे हैं। भाई बड़ा सेंट्रल जेल या अपना सुप्रीटेंडेंट जेल कौन है, मालिक, और मालिक के मातहत वो भी अफसर हैं। ये कितने अफसर हैं जी, 19 अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर, यही बड़े बड़े अफसर हैं। वो नीचे जेलर मेलर होते हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर 19 दरोगे हैं। अब जब कहा गया कि 19 दरोगे हैं ना, तो अबुल अशद था उनमें, बेईमान में, काफिरों में कौन था, अबुल अशद। वो बड़ा बहादुर था, पहलवान। हो गए 19 कि 10 को मैं इस कंधे के साथ ऐसे मार दूंगा, 9 को इस कंधे के साथ मार दूंगा, समझे। और एक रिवायत में है कि 17 को मैं मारूंगा, 2 को तुम मार देना। 19 कोई चीज है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्ते हैं, फरिश्ते क्या, तो उन्हें 19 इंसान समझे हो, और अलावा इसके 19 फरिश्ते हैं, अफसर बड़े बड़े। इसके अलावा जहन्नम पे जितने फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो तो इतनी तादाद है जो शुमार से भी क्या है, बाहर है। बड़े अफसर हैं 19, ये सारे 19 थोड़े। देखो और करना, वमा जालना इजाला शुबो, और नहीं किया हमने असाब नार को दरोगे। असाब नार से मुराद कौन है, जहन्नम के दरोगे। और नहीं किया हमने दरोगों को मगर फरिश्ते, इंसान नहीं। और नहीं किया हमने उनकी शुमार को मगर आजमाइश काफिरों के लिए, कि काफिर मानते हैं या नहीं मानते। देखो इतराज क्या ना, और नहीं किया हमने उनकी शुमार को मगर आजमाइश काफिरों के लिए, लियास्ता है कि ना समरा नंबर 1, ताकि यकीन करें वो लोग जो दिए गए किताब, अहले किताब को यकीन हो जाए। क्योंकि तौरात इंजील में क्या लिखा हुआ है, वहां भी यही लिखा हो, यही अदाद 19, समझे, तौरात में इंजील में, ताकि यकीन करें वो लोग जो दिए गए किताब को। वयज़दादिल्लज़ीन आमनू, और बढ़े मोमिन ईमान के अंदर। वला यर्ताबल्लज़ीन, और ततिम्मा है ताकीद के लिए, और न शक करें वो लोग जो दिए गए किताब को और मोमिन। वाले यकूल अल्लज़ीन, समरा नंबर 2, मतलब यह कि अहले किताब का यकीन बढ़ेगा, मोमिनीन का भी ईमान बढ़ेगा, लेकिन बेईमान काफिर इतराज करते रहेंगे। वाले यकूल समरा 2, और ताकि कहें वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, निफाक की और काफिर, किस चीज का इरादा किया अल्लाह ने साथ इस मिसाल के। फरमाया हाँ, इसी तरह गुमराह करता है अल्लाह ताला जिसको चाहता है, तुम जैसे जिद्दी मोतरद, और हिदायत देता है जिसको चाहता है, मुनीब को हिदायत वाला। वमा जाल में जुनूद रब्बिका इल्ला हू, यहां फरमा दिया कि दरोगे कितनी है जी, 19 अफसर। लेकिन उसके अलावा देखो कि नहीं जानता तेरे रब के लश्करों को मगर वही अल्लाह ही जानता है। और विशाल फरिश्ते हैं। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और नहीं ये सकर मगर नसीहत है किसके लिए, बशर के लिए। बशर इसका नाम, कैफियत सुन के नसीहत हासिल करते हैं। कल्ला वल कमर, शवाहिद सबूत क़यामत। क्योंकि बाद दोज़ख की चली आ रही थी, एक क़यामत का मंजर था, तो आप फरमाते हैं शवाहिद सबूत क़यामत, क़यामत आनी है। कल्ला, बाज़ जगह कल्ला रद्दिया होता है, बाज़ जगह कल्ला क्या होता है, हक्का होता है। क्या, यहाँ दोनों बन सकते हैं। पुख्ता बात है या हरगिज़ नहीं, इन क़यामत के मुनकर न बनो,
قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ کیا کرے جی پیٹ دے، اور قسم ہے صبح کی جبکہ کیا ہو جائے روشن ہو جائے۔ انہا لإحدی الکبر، بے شک وہ سقر جو ہے نا البتہ ایک ہے بڑی مصیبتوں میں سے، سقر ایک ہے بڑی مصیبتوں میں سے۔ بھائی سقر بھی قیامت کے دن سامنے آئے گی نا۔ اب دیکھو قسمیں کتنی اٹھائی گئی ہیں جی، اچھا جی، تو انہا ضمیر کا مرجع سقر بھی بن سکتا ہے اور قیامت بھی بن سکتی ہے، ساعت، سمجھے، دونوں بن سکتے ہیں۔ یہ چاند کی قسم کیسے مناسب ہے، ذرا غور کرو۔ چاند پہلے بڑھتا آتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے کم، تو ہماری زندگی اب کیا بڑھتی گئی، پھر کیا کم ہوتی گئی، مر گئے۔ تو یہ علامت نہیں ہمارے اوپر کیا نہیں ہے موت، جب موت آئی تو رات آ گئی ہمارے لیے، کیا عالم برزخ کی رات آ گئی۔ ہاں جیسے رات کو سوتے ہیں وہاں سوتے رہیں گے، اور رات کے بعد کیا آتی ہے صبح آتی ہے، صبح سے مراد کیا ہے قیامت، ٹھیک ہے نا۔ کہ چاند ہماری زندگی ہوئی، رات عالم برزخ ہوا، صبح کیا ہوئی قیامت۔ بے شک وہ سقر یا قیامت البتہ ایک ہے بڑی مصیبتوں کی، ڈرانے والی ہے واسطے بشر کے۔ لمن شاء آگے تعمیم ہے، یعنی جو چاہے تم میں سے یہ کہ آگے بڑھے خیر میں یا پیچھے رہے، ہر ایک کو ڈراتی ہے، آگے بڑھے خیر میں اور یا تاخر پیچھے رہے خیر سے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، تخویف اخروی، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جی اپنے کاموں میں پھنسا ہوگا۔ قیامت کے دن جتنی نفس ہوں گے، جتنی جی ہوں گے، مخلوق اپنے کاموں میں پھنسی ہوگی، گرفتار ہوگی اپنے کاموں میں، وہ برے کاموں میں پھنسے نہیں ہوں گے۔ یہ ہے کل نفس، ہر جی اپنے کاموں میں پھنسا ہوگا، الا اصحاب الیمین، مگر یہ نہیں پھنسے ہوں گے، یہ رہا ہوں گے۔ بشارت ہے اصحاب یمین کے لیے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ ہم فی جنات، ہم مقدر ہے، وہ کس کے اندر ہوں گے جی باغات کے اندر، بیشتوں کے اندر، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، نہ ایک دوسرے سے نہ خود مجرمین سے سوال کریں گے۔ یہ سوال توبیخ ہے، وہ باغات کے اندر ہوں گے اور سوال کریں گے توبیخاً مجرمین سے، اور سامنے مجرم نظریں گے دوزخ کے اندر، اللہ دکھائے گا کیا سوال کریں گے، ما سلککم، کس چیز نے داخل کیا تم کو جہنم کے اندر۔ قالوا، جواب مجرمین، مجرم جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے۔ نمبر 1، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لایا تھا، ایمان لاتے تو نماز پڑھتے، یہ مطلب ہے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نمبر 2، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا، نمبر 3، کہ سب ان کے اوصاف علامات ہیں، اور تھے ہم مشورہ کرتے تھے ساتھ مشورہ کرنے والوں کے، یعنی قرآن کے خلاف، دین کے خلاف باتیں کرتے۔ وَكُنَّا، یہ کتنی جی نمبر 4، اور تھے ہم تکذیب کرتے تھے 7 دن جزا کے، یہاں تک کہ آ گئی موت۔ یہ سب ان کے علامات ہیں، اوصاف ہیں، سمجھے۔ فما تنفعہم، پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کس کی، شافی کی، مطلب ہے سفارش ہو گئی نہیں، نفع کا مطلب یہ کہ ہو گئی ہے بس۔ یہ تو میرے عزیز کیا ہوا جی، کیا تھا جی، ایک قالوا لم نک من المصلین میں کیا تھا جواب مجرمین، اور جواب مجرمین کے آگے یہ لکھ دو تو اچھا ہے، اسباب عذاب، اسباب عذاب ہیں یہ۔ مجرمین جواب دیں گے کہ یہ علامات ہمارے اندر تھیں اور یہ اسباب عذاب ہیں۔ یہ کتنی ہیں یہ اسباب عذاب، 4 بیان کیے نا، اچھا آگے
فما لهم عن التذکرۃ مورزین، اس زجر ہے مورزین عن القرآن کو، جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں نا ان کو زجر، مورزین عن القرآن کو زجر۔ بس کیا ہے واسطے ان کے کہ تذکرہ سے، قرآن کی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ بس کیا ہے واسطے ان کے کہ قرآن کی نصیحت سے کیا کرنے والے ہیں؟ ایسے اعراض کرتے ہیں کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں وحشی۔ حمرون گدھے، مستنفرہ من وحشی۔ بھائی ایک گدھا ہوتا ہے ادھر جو تمہارے شہروں کے اندر بستیوں میں ہے، اور دوسرے گدھے کون ہوتے ہیں؟ وحشی ہوتے ہیں، حمار وائے، وہ تمہیں دیکھیں تو خوب دوڑیں گے، وہ انسان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے۔ تو جو لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں یا قرآن سننے کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کو اللہ نے کیا کہا؟ گدھا خان۔ کیا احترام سے کہیں گے گدھا خان، گویا کہ وہ گدھے ہیں وحشی، بھاگے شیر سے۔ شیر آواز کرے نا منہ مارے تو بھاگتا ہے گدھا، یہ گدھے ہیں کہ بھاگے شیر سے، بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر مرد ان میں سے۔ ہاں یہ ان کی تردید کی گئی، زاجر بھی ہے ان کی تردید بھی ہے۔ وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہو، وہ کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ لوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، پڑھا تھا، ہمیں بھی کتابیں ملیں، صحیفے ملیں یعنی اللہ کے رسولوں کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ بھائی واہ، تمہارا منہ بھی بڑا اچھا ہے کہ تمہارے پاس صحیفے نازل ہو، رسول بندو۔ ہاں بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر مرد ان میں سے یہ کہ دیا جائے کیا؟ صحیفے کھلے ہوئے کہ ان کے پاس کتابیں نازل۔ کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بل لا یخافون الآخرہ، حقیقی سبب یہ ہے اعراض کا، سبب حقیقی برائے اعراض، یہ جھوٹ بکتے ہیں، بہانہ ہے، حقیقی سبب یہ ہے کہ بلکہ نہیں اندیشہ رکھتے آخرت کا، منکر ہیں آخرت کے۔ کلا انہ تذکرہ، ترغیب الی القرآن، پختہ بات ہے کہ بے شک یہ قرآن کامل نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے یہ نصیحت حاصل کرے، لیکن وما یذکرون، نئی نصیحت حاصل کر سکیں گے مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ بھئی اللہ توفیق دیتا ہے نا تب نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نہ نصیحت قبول کریں گے مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ایک عالم میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ اہل التقوی و اہل المغفرہ کا معنی بتاؤ۔ بزرگ تھا، بوڑھا تھا۔ میں نے کہا اہل التقوی کا معنی یہ ہے هو اہل ان یتقی منہ ومن یتقی منہ فہو اہل للمغفرہ۔ تو میرے منہ کی طرف دیکھتے لگا، کہنے لگا ہے تو میرا برخوردار تو، میں تیرا امتحان لینے آیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ مفسر ہے تو امتحان ہو۔ بوڑھا کے بزرگ تھا۔ میں نے کہا میں پاس ہو چکا ہوں یا نہیں پاس ہو چکا؟ کہنے لگا دعائیں کرتا ہوں تیرے لیے، سمجھے؟ بھئی اہل التقوی کا ظاہری معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل التقوی ہے۔ اہل التقوی خدا ہے یا ہم ہیں؟ وہ اہل التقوی تو ہم ہیں، اہل ڈرنے کے، خدا ڈرتا ہے کسی سے؟ کیا متقی ہے، ڈرنے والا ہے۔ تو یہ اشکال ہے اس کا اہل التقوی کا، تو اس لیے میں نے کہا ہوا اہل ان یتقی منہ، اللہ تعالیٰ اہل ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے، کیا اس سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، پھر جو ڈریں گے تو اللہ اہل ہے اس بات کا کہ ان کی کیا کر دے؟ بخشش کر دی۔ یہ معنی ہے۔ چلو